إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، دین کا جو اصل تصور ہے دین کی جو سب سے زیادہ فکر کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دین اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ تو جس طرح دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے نبی کی زندگی میں، اس کو اسوہ بنا دیا ہے اور اس کو ساری امت کے لیے اسوہ ٹھہرا دیا ہے، تو ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر دین کی فکر آدمی کرتا ہے اور دین کے اوپر عمل کے نتیجے کی اس کو فکر ہے، اس کو لالچ ہے کہ اس دین پر چل کر کے اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا، تو کامیابی ملنے سے پہلے اس دین پر چلنے کا جو تصور ہے، جو فکر ہے، وہ صحیح اور پختہ ہونی چاہیے۔ وہ صحیح فکر کیا ہے؟ وہ صحیح فکر یہ ہے کہ دین سے جو کچھ ہمیں ملا ہے، سنت سے جو کچھ ہمیں ملا ہے، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، ہدایت اور تربیت کی روشنی میں جو کچھ کیا ہے، ہم اسی فکر کے ساتھ اللہ کے دین کو لے کر کے چلیں۔ دیکھیے، شعبان کا مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے بیچ کا یہ مہینہ ہے، چھوٹی چھوٹی ہدایتیں، چھوٹی چھوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں اپنانی ہیں، انہیں چھوڑنا نہیں ہے، ان کی فکر کرنی ہے۔ بڑی چیزوں کی بات تو دور کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دین کے نام پر جو چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، آدمی اسی کی طرف دھیان دیتا ہے اور اس میں بھی غافل آدمی رہتا ہے کہ یہ جو اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہے، کیا یہ دین بھی ہے
کیا یہ شریعت بھی ہے؟ رات میں ہم لوگ عشاء سے پہلے عمرہ میں ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک مسجد کے سامنے جو بھیڑ تھی وہ دیکھا گیا ہے کہ عید میں بھی اتنی بھیڑ نہیں تھی عشاء سے پہلے۔ تو یہ جو تصور ہے کہ کوئی چیز بہت ہائی لائٹ ہوتی ہے، بہت عام ہو جاتی ہے، اور اتنی بڑی امت، اتنے لوگ، اتنے سمجھنے والے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ پرواہ نہیں ہے، عام طور پر پرواہ نہیں ہے کہ دین کے نام پر جو چل رہا ہے آیا یہ دین ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بس دین کے نام پر چل رہا ہے تو جو کرتا ہے وہ تو دین کے نام پر کرتا ہی ہے، جو نہیں کرتا ہے اس کو بھی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہوگا ان کے ہاں بھی، وہ بھی تو آخر مسلمان ہیں، ان کے ہاں بھی تو ہوگی کوئی دلیل۔ اگر دلیل ان کے ہاں ہو تو اس دلیل پر ہم عمل کیوں نہ کریں؟ اگر دلیل موجود ہے کہیں بھی تو اس دلیل پر سب عمل کیوں نہ کریں؟ اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ امت کے اندر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، آپ کے بعد صحابہ کرام کا 100 سال کا پیریڈ ہے۔ آپ کی وفات اور آخری صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی وفات کے درمیان کا پیریڈ 100 سال کا ہے، 100 سال کا۔ جیسے میلاد النبی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، صدیاں بیت گئیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی نام نہیں تاریخ میں میلاد النبی، عید میلاد النبی کے نام پر۔ ایسے ہی شبرات کے نام پر جو یہ قبرستانوں کو چراغاں کیا جاتا ہے، میلہ پورا لگا رہتا ہے، پورا قبرستان جیسے کوئی مزار پر عرس ہو ایسے پورا قبرستان عرس بنا ہوا ہوتا ہے، اور ہر طرف عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ تو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ بات ایک واقعے کی نہیں، بات ایک فکر کی ہے کہ کیا اتنا بڑا مسئلہ، تو کیا اس کا دین میں کوئی ذکر بھی ہے؟ اگر ذکر بھی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قبرستان پر، وہ چاہے بقیع غرقد ہو، کوئی بھی قبرستان ہو، کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اور جب کوئی ذکر نہیں ملتا کہ رات کا یہ مسئلہ ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، شبرات ہے، یا 15ویں شعبان کے روزے کا مسئلہ ہے، کوئی ذکر اس طرح خصوصیت کے ساتھ نہیں ملتا، تو اس کا اہتمام اور اس کو دین بنا لینا یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطبہ اس ہدایت پر مشتمل ہوتا تھا کہ سب سے بہتر سنت میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز نئی چیز ہے، اور آپ خبردار کرتے تھے، ڈراتے تھے کہ خبردار نئی چیزوں سے بچنا، بدعتوں سے بچنا۔ تو بدعتوں سے ایک مناسبت کی بدعت نہیں ہے، کوئی ایک مناسبت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ذہن اور فکر ہمیشہ کے لیے بنا رہنا چاہیے کہ ہر بدعت خطرناک ہے، اور بدعت خطرناک اس لیے ہے کہ کیا اللہ کے نبی جو دین لے کر کے آئے، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر مکمل کیا، آپ کی سنت میں وہ پورا دین آسمانی موجود ہے، کیا وہ دین کم ہے ہمارے لیے؟ کیا وہ دین انکمپلیٹ ہے ہمارے لیے؟ کیا اس پر ہمارے دل کو اطمینان نہیں ہوتا؟ وہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ تو یہ میرے بھائیوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ فکر کرنی چاہیے آدمی کو، ہر مومن مرد کو، ہر مومن عورت کو، کہ دین کے نام پر جو عمل کرتا ہے آیا وہ دین ہے کہ نہیں۔ کتنی فکر تھی انہیں، تو اتنی فکر تھی کہ تھوڑی شکل بدل جاتی تھی، تھوڑی شکل بدل جاتی تھی عمل کی تو کہتے تھے یہ شکل کیسے بدل گئی؟ اس شکل میں تو ہمیں عمل کرنے کی کوئی ہدایت نہیں موجود ہے۔ مان لیجئے انگلیوں پر تسبیح گننا ایک شکل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کرنا، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے پڑھنا ہے اس کی ایک شکل ہے۔ وہ شکل اگر بدل جائے کہ مالے پر، دانوں پر، یا بیچ میں بیٹھ کر کے کنکریوں پر گنایا جانا لگے،
تو صحابہ اس کو نہیں برداشت کرتے تھے. تسبیح پڑھ رہے ہیں, وظیفہ کر رہے ہیں, شکل بدل گئی. شکل یہ بدل گئی کہ انگلیوں پر یا انگلیوں کے پوروں پر گننے کے بجائے دانوں پر اگر تسبیح پڑھا جانے لگا, یا حلقہ بنا کر کے کنکریاں رکھ کر کے, کنکریاں اٹھا کر کے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ ایسا پڑھا جانے لگا, تو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور جو شکل دیا تھا یا وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے. اتنا باریکی سے, اتنا نوٹس رکھتے تھے. اسی لیے دین اصلی شکل میں محفوظ تھا. لوگ دھیرے دھیرے جب متساہل ہو گئے, لاپرواہی کرنے لگے, تو بدعتوں نے شکنجہ کس لیا کمیونٹی پر, اور صورتحال ایسی بن گئی کہ جو بدعتیں ہیں وہ اتنی عام ہو گئی کہ جو بدعتوں کے خلاف سنت پر چلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ کوئی بھی مناسبت ہو, محرم کی مناسبت ہو دیکھ لو, محرم کی مناسبت ہو دیکھ لو, ربیع الاول کی مناسبت ہو دیکھ لو, شعبان کی مناسبت ہو دیکھ لو, رجب کے مہینے کی مناسبت ہو دیکھ لو. 12 مہینوں میں کچھ نہ کچھ مسئلے اور کچھ نہ کچھ بدعت کے نام پر فساد پھیلا ہوا ہے امت میں, اور جو بدعت کے نام پر فساد پھیلا ہے وہی دل و دماغ پر غالب ہے, وہی سماج کے اندر مشہور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر تاکید فرمائی ہے بحیثیت امت, بحیثیت ذمہ دار امتی کے, بحیثیت فکر مند امتی کے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی وہ فکر لے کر کے چلتے ہیں. اگر اللہ کے نبی ہر خطبے میں فرماتے ہو فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, سب سے بہتر میری سنت ہے, اور سب سے بری چیز نئی چیز ہے. سب سے بری چیز نئی چیز ہے. نئی چیز کیسے نئی ہوگی؟ وہ نبی کی سنت میں نہیں ہے, آپ کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی اور صحابہ کے عمل میں نہیں ہے, تو نئی چیز ہے. وہ ہمارے حساب سے کتنی بھی پرانی ہو لیکن وہ نئی چیز ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں وہ چیز نہیں ہے, سنت میں وہ نہیں ہے, تو وہ چیز نئی ہو گئی. اس لیے اس کی فکر کرنے کی چیز ہے. آج دیکھیے ہم شعبان کی آج 15ویں تاریخ میں ہیں. شعبان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے موقف کیا تھا. آپ کا موقف کا مطلب آپ کس طرح شعبان کو دیکھتے تھے اور شعبان میں کس طرح آپ کی حیات طیبہ ہوتی تھی. آپ سے پوچھا گیا آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, کہا لوگ رجب اور شعبان کے بیچ میں اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں. رجب کا بڑا خیال رکھتے ہیں, رمضان کا بڑا خیال رکھتے ہیں, شعبان میں غافل ہو جاتے ہیں لوگ. دیکھیں آپ کا اپنا سوچنا اور آپ کی اپنی بات اور ہدایت ایک طرح. آپ کہتے ہیں اکثر لوگوں کی اکثریت غافل ہو جاتی ہے اس مہینے میں. اللہ کے بندوں کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر اگر کسی مناسبت یا کسی مہینے کی اہمیت بہت بڑی ہو تو رجب کی اہمیت یہ ہے کہ رجب جو ہے حرمت والا مہینہ ہے. جاہلیت کے لوگ رات دن لڑنے بھیڑنے والی قوم, جان مال سے ایک دوسرے کے خلاف بہادارہ قوم, رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے. سب ہتھیار بند ہو جاتے تھے, ہتھیار رکھ لیتے تھے, لڑائیاں بند ہو جاتی تھی. شعبان ان کی آزادی کا مہینہ ہوتا تھا. رمضان
روزے کا مہینہ ہے، ذکر کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، ہمدردی غمگساری کا مہینہ ہے۔ تو رمضان بھی بڑا اہتمام رکھتا ہے، بڑا اہتمام رمضان کے تعلق سے ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثریت غافل رہتی ہے رجب اور رمضان کے بیچ شعبان سے، تو میں اس لیے زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا شعبان میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اعمال۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ ہے دیکھیے آپ کا کنسپٹ، یہ ہے آپ کا طریقہ اور آپ کی یہ ہے ہدایت۔ آپ دیکھیے شعبان میں امت کا جو طور طریقہ ہے، عام طور پر ہمارا آپ کا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کسی بھی مناسبت کی، وہ سنت جب پورے طور پر ظاہر ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے، تو بدعتیں کیا ہوتی ہیں؟ بدعتیں دبی ہوتی ہیں۔ اور جب سنت غالب نہیں ہوتی تو بدعت بلند ہو جاتی ہے، اٹھ کے آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کیا شعبان میں اکثریت روزہ رکھتی ہے، یا شعبان کے مہینے کے اکثر دن کیا روزے سے گزرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ غافل رہتے ہیں تو میں غافل نہیں ہوں۔ اور آپ کے خبردار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غافل مت رہو اس مہینے سے۔ اسی مہینے میں تمہارے سال کے سارے اعمال اکٹھا اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ فرشتے اللہ کے مقرر ہیں، فرشتے اللہ کے مقرر ہیں، اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، ہمارے اور آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں 2 بار ایسا ہوتا ہے، عصر میں اور فجر میں، ہفتے میں بھی ہوتا ہے، یعنی یومیہ اور ہفتہ واری بھی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ سوموار کو اور جمعرات کو، سوموار کو، منڈے اور تھرسڈے کو اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ نے روزے کے اہتمام کی تعلیم دی۔ تو ڈیلی بیس پر بھی، ویکلی بیس پر بھی، اور اسی طرح ایئرلی بیس پر بھی۔ سالانہ کیا ہے؟ سالانہ یہ ہے کہ شعبان میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں بندے کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائے یہ سال بھر کے اکٹھا، تو میں روزے کی حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں رہوں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی زبان روزے سے ہوتی ہے، اس کی آنکھ روزے سے ہوتی ہے، اس کے کان روزے سے ہوتے ہیں، اس کے اعضاء و جوارح روزے سے ہوتے ہیں، یعنی آدمی الرٹ رہتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ روزہ جو ہے بندے کو الرٹ رکھتا ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں رکا رہتا ہے بلکہ ہر اس چیز سے رکا رہتا ہے جو اس عمل کے لیے مضر ہے، اس عمل کے اندر نقص پیدا کرنے والی ہے، اس کے اندر کمی کر دے، اس کو نقصان کر دے، اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کی فکر جو ہو کہ اس کی شان کے مطابق کوشش تو کرے۔ کبھی تو کر نہیں سکتا بندہ اللہ کی عبادت اس کی شان کے مطابق، لیکن اس کو فکر ہو۔ فکر ہی تو دلائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی تم سے گالی گلوچ کر بیٹھے، کوئی بدزبانی کرے، تو تم اس کے گالی گلوچ اور بدزبانی پر مت جاؤ، تم تو یہ کہو کہ میں تو صائم ہوں، میں تو صائم ہوں۔ نیک آدمی جو ہے، نیک آدمی اتنا الرٹ رہتا ہے، اور روزے کی حالت میں اور الرٹ رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے۔ تو الرٹ رہنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل پیش کیے جانے کے موقع پر اتنا فکر مند ہوتا ہے۔ روزے میں ہے، آپ دیکھیں جو روزے میں آپ رہتے ہیں تو کیا صرف بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے؟ صرف کیا ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے
کتنی ہدایت ہیں، جو آدمی زور نہ چھوڑے، جھوٹ نہ چھوڑے، تہمت تراشی نہ چھوڑے، جھوٹ کی جگہوں پر میلے ٹھیلوں پر جانا نہ چھوڑے، بلا وجہ بازاروں میں جانا نہ چھوڑے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کھانا چھوڑے، پانی چھوڑے؟ کیا ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے اس کو۔ معنی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کھانا پانی چھوڑوا کر کے اللہ تعالیٰ حقیقت میں پورے اعضاء و جوارح کو روزے دار بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ فکر کنسپٹ اصل ہے کہ انسان غافل نہ ہو۔ ہمارے لیے یہاں اس طرح کی بھی یاد دہانی ہے کہ ہم غافل نہ رہیں، ہم اللہ کے بندے غافل نہ رہیں۔ غافل کس مسئلے میں؟ کسی بھی مسئلے میں غافل نہ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر مخموم القلب اور ہر صدوق اللسان، زبان کا سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، تہمت تراش نہ ہو، چغل خور نہ ہو، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے والا نہ ہو، جھوٹی گواہی دینے والا نہ ہو، سچا ہو، بات میں سچا ہو۔ بات میں سچا ہونا کہنے کے لیے تو بہت آسان ہے، سننے کے لیے بھی بہت آسان ہے، لیکن نبھانا یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے نبھانا۔ آدمی سچی بات کرے، سچائی پہ قائم رہے، سچائی کے اصولوں کو برتے، بات آدمی کر سکتا ہے اور سن سکتا ہے، لیکن نبھانا رات دن اللہ سے توفیق مانگے اور یہ سوچے کہ فضیلت کا منصب اسی وقت ملے گا جب آدمی زبان کا سچا ہوگا، بات کا سچا ہوگا، سچائی اس کے سرشت میں اس کی زبان و بیان پر ہوگی۔ کیونکہ نہیں جانتا ہے آدمی نہیں جانتا ہے کہ زبان سے بولی جانے والی بات، زبان سے کہی جانے والی بات اتنی خطرناک ہوتی ہے، اتنی خطرناک کبھی کبھی کہ اللہ کے غضب کو ساتھ میں لے لیتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی بولتا ہے، سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، سچائی نہیں تہمت تراشی کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ ایسا کلمہ کہتا ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دے دیتی ہے، وہ کلمہ دعوت دے دیتا ہے، وہ بات دعوت دے دیتی ہے۔ تو آدمی بہت بڑے خطرے اور بہت بڑے خسران میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الرٹ رہتا ہے جب جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفلت نہیں ہونی چاہیے، غفلت کا کوئی پیریڈ گزرنا نہیں چاہیے۔ اور بہت تنبیہ کی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ وہ مجلس جس میں تم بیٹھتے ہو، وہ مجلس خبردار تم غافل مت ہو جانا، ایسی مجلسوں میں بیٹھو اور اٹھ کر کے چلے جاؤ جو مجلسیں اللہ کے ذکر سے خالی ہو، تم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، بات نہیں کی دین اور خیر کی، تو تمہارے لیے وہ مجلس تمہارے لیے باعث خسران اور باعث ملامت ہو جائے گی۔ اتنا الرٹی رہنے کی تو بات ہے۔ آپ دیکھیں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس مجلس کو بھی مجلس خیر بنا دیتا ہے۔ دنیا کی مجلس ہے، معاملات کی مجلس ہے، رشتے ناطے کی مجلس ہے، لیکن یہ کہ ہے مجلس، ہے بیٹھک کہیں کسی نوعیت کی، لیکن اللہ کے ذکر سے وہ بیٹھک خالی نہیں رہنی چاہیے۔ غافل نہیں ہوگا انسان، غافل نہیں ہو انسان، بات کرے تو غافل نہ ہو، معاملہ کرے تو غافل نہ ہو، ہاتھ اس کے پاس ہے تو ہاتھ کا استعمال، طاقت کا استعمال جب کرے تو غافل نہ ہو جائے۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی یاد دلاتے ہیں تم نے اپنے غلام کو مارا اس کی کسی غلطی پر، اگر تمہاری غلطی پر وہ سزا دے جو تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، تم سے زیادہ جتنی قدرت تم رکھتے ہو اپنے غلام پر، اس سے زیادہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، یعنی تمہارا رب، تو کیا ہوگا؟ یعنی ہم اگر اپنے ماتحتوں کے تعلق سے اپنے پاور کا یا پاور رکھنے والے اپنے کمزوروں پر یا حکومتیں اپنی رعایا اور عوام پر
اگر ناجائز استعمال کرتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم غافل مت ہو جاؤ، تم لاپرواہ مت ہو جاؤ، تم یاد رکھو ایک طاقت ہے اللہ کی جو بہت بڑی ہے، اور اس کی پکڑ اور اس کے احاطے سے تم باہر نہیں ہو، وہ محیط ہے ہر چیز پر، تم بھی اسی احاطے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل نہ ہونے پائے۔ رجب میں تم غافل نہیں تھے کہ حرمت کا مہینہ ہے، رمضان میں تم غافل نہیں رہو گے کہ وہ عبادت کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، ذکر و تلاوت کا مہینہ ہے، تو خبردار تم شعبان میں بھی غافل نہیں رہنا، یعنی شعبان میں بھی غافل نہیں رہو۔ مقصد اس کا جہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ ایمان والا کبھی غفلت کا پیریڈ نہ گزارے، غفلت ایسا کہہ دیا، ایسا کر لیا، ایسا ہو گیا، غافل نہ ہو، غافل کہیں ہو گیا آدمی، لاپرواہی ہو گئی۔ ہم انسان ہیں، غلطی کرتے رہتے ہیں، بچ نہیں سکتے لیکن سرکشی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، کہیں غفلت ہو گئی، کہیں چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے مطلب توبہ کر کے ہم اللہ سے مطلب اپنے استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، یعنی انسان کبھی بھی غافل نہ رہے۔ رمضان کے مہینے سے پہلے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے تیار رہتے تھے، تیار، ایک طرح سے تیاری کرتے تھے۔ پورا مہینہ تو روزہ نہیں رکھتے تھے، مہینے کا اکثر حصہ روزہ رکھتے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی سال پورا روزہ آپ نے رکھ لیا اور کسی سال آپ نے کچھ روزہ رکھا، کچھ چھوڑا، یعنی مراد یہ کہ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے، اکثر روزہ رکھتے تھے۔ اب دیکھیے یہ سنت بھی تقریباً سماج میں، کمیونٹی میں آپ دیکھیے ختم ہے کہ نہیں، کم ہی دیکھا جاتا ہے، کم ہی سنا جاتا ہے۔ ہاں کہ لوگ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ شعبان کا چاند نظر آیا تو شبرات کا اعلان ہو رہا ہے، جیسے عید کا چاند نظر آیا اس سے زیادہ شور اور ہنگامے کے ساتھ کہ فلاں دن فلاں رات شبرات کی رات ہے، فلاں دن 15ویں شعبان کا دن ہے، وہ روزے کا دن ہے۔ یہ ہے پوری پہچان، کمیونٹی کے اندر پوری پہچان یہی ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور جس کو بتانا، جس کا رد کرنا، یہ امت کے ذمہ داروں پر، علماء پر فرض ہے۔ اور اخیر میں یہ کہہ کر کے بات ختم کروں گا کہ دیکھیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، عبادت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے لاپرواہ ہونا چاہیے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی، اس کی جنت کی، اور ایسے موقع، ایسے اوقات جو بڑے قیمتی ہوں ان کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ ان کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیری اطاعت و فرما برداری پر رہیں، تیرے نبی کی سنتوں پر رہیں، اور ہر طرح کی شرک اور بدعت و خرافات اور معصیتوں سے اللہ تعالیٰ ہم بچتے رہیں، تو اس کی توفیق دے۔ اور جب بھی ہماری موت ہو تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔